ایران مذاکرات کے ذریعے مکمل نارمل ریاست بننا چاہتا ہے۔ امریکا کا بنیادی مقصد ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی فرانس میں G7 اجلاس کے موقع پر UAE کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایران سے منصفانہ معاہدہ کیا، معاہدہ دوسرے مرحلے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہم ایران میں کوئی سرمایہ کاری نہیں کرنے جا رہے۔ ایران کو $300 ملین دینے کی جھوٹی خبر ڈیموکریٹس نے پھیلائی۔ ایران کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے تحت آبنہ ہرمز میں کسی قسم کا ٹول ٹیکس نہیں ہوگا۔ جمعے کے روز یہ اہم بحری گزرگاہ مکمل طور پر کھول دی جائے گی۔ امریکی صدر نے کہا اسرائیل کو تجویز دی ہے کہ حزب اللہ سے نمٹنے کی ذمہ داری شام کو سونپی جائے۔ ابراہم اکارڈ کی راہ میں ایران سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ امید ہے مزید ممالک اس معاہدے کا حصہ بنیں گے۔ امیر قطر نے امریکہ ایران معاہدے کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ اہم تنازع کے خاتمے پر امریکی صدر کے شکر گزار ہیں، تاہم ابھی بہت سا کام باقی ہے۔ معاہدے پر عمل درآمد کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا لبنان پر اسرائیلی حملوں کو روکنا ضروری ہے۔ ہم مذاکرات اور معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے پر زور دیں گے۔ عباس عراقچی کے سعودی عرب، ترکی، عراق، مصر کے وزراء خارجہ سے رابطے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا معاہدے کا مطلب یہ نہیں ہم امریکی اور صہیونی جرائم کو بھول جائیں گے۔ امریکہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے مناسب اقدامات کرے۔ لبنان میں جنگ کا خاتمہ مفاہمتی یادداشت کا لازمی اور بنیادی حصہ ہے۔ ایرانی پاسداران کی قدس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل اسماعیل قانی نے کہا ہے کہ جنگ نے امریکہ کی ساکھ مکمل ختم کر دی، جبکہ اسرائیل کے زوال کے عمل کو تیز کر دیا۔ ایرانی بندرگاہوں پر عائد امریکہ کی 2 ماہ سے جاری بحری ناکہ بندی ختم کر دی گئی۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ مجید تخت روانشی نے کہا کہ جنگ کے خاتمے کے لیے طے پانے والے معاہدے پر باقاعدہ دستخط سے قبل ہی ناکہ بندی اٹھا لی گئی ہے۔ ناکہ بندی کا خاتمہ وہ معاملہ تھا جس پر ہم ابتدا سے زور دے رہے تھے، اب اس کا آغاز ہو چکا ہے، جو اعتماد سازی کی طرف اہم قدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ ایران امریکہ معاہدہ عالمی امن کے لیے انتہائی خوشائن پیش رفت ہے، جسے دوست ممالک کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ پوری قوم اس مقصد کے حصول کے لیے فیلڈ مارشل کے ساتھ کھڑی ہے اور جنگ کے بغیر کامیابی حاصل کرنا ہی سب سے بڑی کامیابی تصور کی جاتی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان متحرک اور تعمیری ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے اور خطے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے مثبت کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ وہ ہیڈ لائن سفارتکاری کی بجائے پائیدار اور مستقل حل پر یقین رکھتا ہے۔ معاہدے کے کئی اہم پہلو تاحال خفیہ ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان نے مسلم امہ کے درمیان ممکنہ تصادم روکنے اور مسلم بھائی چارے کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان نے دوست ممالک کی درخواست پر مؤثر سفارتی کوششیں کیں۔ پاکستان کی اپیل پر دوست ممالک نے جنگ سے گریز کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایران امریکہ تنازع میں ایک کپتان کے طور پر عملی میدان میں کلیدی کردار ادا کیا۔ پیغام امن کمیٹی کے خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امن کے قیام کے لیے ضرورت کے وقت سخت گفتگو بھی کی اور غلطیوں کی نشاندہی بھی کی۔ فیلڈ مارشل نے ایرانی مذاکرات کاروں سے کہا کہ روز محشر آپ گواہی دیں گے کہ میں نے دل سے کوشش کی کہ ایک جان بھی بچ جائے۔ اگر اب جنگ ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ فیلڈ مارشل کے ان الفاظ نے ایرانی مذاکرات کاروں کو متاثر کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ ایران اور امریکہ مذاکرات کے دوران بھی متعدد مواقع پر فریقین حملے کے قریب پہنچے، تاہم اللہ کی مدد کے باعث معاملات ہر بار رکے اور صورتحال قابو میں رہی۔ 19 جون کو امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے معاہدے پر دستخط کا مقام تبدیل سوئٹزرلینڈ کے دارالحکومت جنیوا کی بجائے برگن سٹاک ریزارٹ میں تقریب منعقد کی جائے گی۔ سوئس وزارت خارجہ کے مطابق اس مقام کی تجویز پاکستانی اور قطری ثالثوں کے ساتھ ساتھ امریکہ اور ایران کی جانب سے بھی دی گئی تھی۔ یہ مقام وسطی سوئٹزرلینڈ میں لوسرن کے قریب واقع ہے۔ دشوار گزار علاقہ سیکیورٹی کے حوالے سے موزوں سمجھا جاتا ہے۔ تقریب پاکستان کی میزبانی میں منعقد ہوگی، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ قطری وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ قطر ایران ڈیل کے حوالے سے پاکستان کی قیادت میں ثالثی کا حصہ بن کر مذاکراتی عمل میں شامل رہا۔
امریکہ ایران ڈیل پر دستخط کی تقریب میں قطر کی نمائندگی موجود ہوگی۔ امریکہ کی جانب سے نائب صدر جے ڈی وینس، ایران کی جانب سے اسپیکر باقر کالباف کی شرکت متوقع ہے۔ معاہدے کی مفاہمتی یادداشت پر امریکی صدر، نائب صدر اور باقر کالباف نے ڈیجیٹل دستخط کیے۔ IMF کا امریکہ ایران امن معاہدے کا خیر مقدم۔ ایم ڈی کرسٹلینا جارجیوا نے کہا کہ توانائی بحران اور دیگر سپلائی چین کا تعطل مکمل ختم ہونے میں وقت لگے گا۔ بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصان سے سپلائی کی بحالی فوری ممکن نہیں ہوگی۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈر لائن کا کہنا ہے کہ ایرانی برتاؤ میں قابل اعتماد اور قابل تصدیق تبدیلی ہوئی تو ایران پر عائد اقتصادی پابندیاں ہٹائی جا سکتی ہیں۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز کہتے ہیں کہ معاہدے کا اطلاق لبنان پر بھی ہونا چاہیے۔ لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کا بھی امریکہ ایران امن معاہدے کا خیر مقدم۔ عالمی منڈی میں خام تیل مزید سستا، برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $80 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کا ایک بیرل $77 کا ہو گیا۔ جاپان میں 0.25% اضافے سے شرح سود 1% کی 41 سال کی بلند ترین سطح پر جا پہنچی۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں مثبت رجحان، پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 3,353 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 1,80,393 کی سطح پر بند ہوا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافہ کیا جا رہا ہے۔ تنخواہوں کا خرچہ 1.4% بڑھ کر 638 ارب 93 کروڑ ہوگا۔ اگلے مالی سال میں ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی پینشن میں 3.5% اضافہ تجویز کیا جا رہا ہے، جس سے صوبے کے پینشن اخراجات 500 ارب 12 کروڑ ہوں گے۔ پنجاب کا 5,903 ارب روپے کا بجٹ اسمبلی میں پیش۔ نئے مالی سال میں جاری اخراجات کا تخمینہ 1,962 ارب روپے لگایا گیا۔ اگلے مالی سال میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافہ تجویز۔ اس مد میں حکومت 639 ارب روپے ادا کرے گی۔ ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی پینشن 3.5% بڑھانے کا اعلان۔ پینشنرز کو نئے مالی سال میں 500 ارب روپے ادا کیے جائیں گے۔ صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے بل پیش کیا۔ بشر تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ اور ہنگامہ آرائی۔ وفاقی حکومت نئے مالی سال میں پنجاب کو NFC ایوارڈ کے تحت 4,391 ارب روپے فراہم کرے گی، جو رواں مالی سال کے مقابلے میں 8% زائد ہے۔ اگلے مالی سال میں پنجاب حکومت کی آمدنی کا تخمینہ 1,210 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کو 528 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کرنے کا ہدف دیا گیا ہے۔ بورڈ آف ریونیو 86 ارب روپے کا ٹیکس وصول کرے گی۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے 124 ارب روپے اکٹھے کرنے کا ہدف۔ صوبائی نان ٹیکس محصولات کا تخمینہ 461 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ فورن فنڈڈ پروگرام لونز کی مد میں پنجاب کو 50 ارب جبکہ فورن پروجیکٹ لونز کی مد میں 140 ارب روپے ملیں گے۔ نئے مالی سال میں پنجاب حکومت تعلیم پر 750 ارب روپے خرچ کرے گی۔ صحت کے شعبے پر 500 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ کاروباری سرگرمیوں، سرمایہ کاری اور روزگار کے نئے مواقع پر 47 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ زراعت کے لیے پنجاب حکومت نے 132 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ لائف سٹاک اور ڈیری ڈیولپمنٹ پر 5 ارب روپے خرچ کا تخمینہ ہے۔ امن و امان میں محفوظ پنجاب کے لیے اگلے مالی سال میں 252 ارب روپے مختص کیے گئے۔ سپورٹس، کلچر اور یوتھ ڈیولپمنٹ پر پنجاب حکومت آئندہ مالی سال میں 39 ارب روپے خرچ کرے گی۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے پر 17 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ 168 ارب روپے کی لاگت سے 2000 ماحول دوست الیکٹرک بسیں فراہم کی جائیں گی۔ آبپاشی پر 61 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ وفاق نے معاشی مشکلات اور قومی نوعیت کے منصوبوں کے لیے صوبوں سے 1035 ارب روپے مانگے۔ پنجاب سب سے زیادہ 546 ارب روپے وفاق کو فراہم کرے گا۔ صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے بتایا کہ پنجاب مجموعی قومی دفاع اور معاشی ترقی میں تاریخی کردار ادا کرے گا۔ پنجاب کو فخر ہے کہ وہ پاکستان کی معاشی ریڑھ کی ہڈی ہونے کے ساتھ اس کی ڈھال بھی ہے۔
سرکاری اخراجات میں کمی کر کے عوامی ریلیف کی اسکیم، پنجاب حکومت نے 9 ارب 78 کروڑ روپے خرچ کیے، جس سے 4 کروڑ 74 لاکھ افراد مستفید ہوئے۔ فیول سبسڈی کے لیے وفاقی حکومت نے پنجاب کو 25 ارب 87 کروڑ روپے فراہم کیے۔ اسکیم کے تحت وزیر اعلیٰ، صوبائی وزراء، معاونین خصوصی اور پارلیمانی سیکرٹریز کی 2 ماہ کی تنخواہوں میں 25% کٹوتی کی گئی تھی۔ ان اقدامات سے حاصل ہونے والی آمدنی عوامی ریلیف پر خرچ کی گئی۔ پنجاب کے بجٹ میں فلم سٹی پروگرام کے لیے 55 ارب روپے مختص۔ وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے بتایا کہ نوجوانوں کی تعلیم، ہنر اور روزگار کے پروگرام یوتھ ڈیولپمنٹ انیشیٹو کے لیے 39 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ 4.5 ارب روپے کی لاگت سے ہر ڈویژن میں آٹزم سکول بنائے جائیں گے۔ کچے کے علاقے کی ترقی کے لیے 38 ارب 86 کروڑ کی لاگت سے 53 اسکیمیں متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ اکنامک ٹرانسفارمیشن کا 3 سالہ منصوبہ 1995 ارب روپے پر مشتمل ہے۔ 1090 ارب روپے سرکاری سرمایہ کاری، جبکہ 905 ارب روپے پرائیویٹ سیکٹر کی شراکت ہے۔ پنجاب میں کسان کارڈ پروگرام کے لیے 10 ارب روپے مختص۔ 10 لاکھ کاشتکاروں کو کھاد، بیج، زرعی ادویات فراہم کی جائیں گی۔ گرین ٹریکٹر پروگرام میں 7 ارب روپے سے گرین پاور ٹریکٹرز اور 10 ارب روپے ہائی پاور ٹریکٹر پر سبسڈی فراہم کی جائے گی۔ 36 ارب روپے سے چھوٹے کسانوں کو جدید زرعی مشینری تک رسائی دی جائے گی۔ انٹرنشپ پروگرام فار ایگریکلچر گریجویٹس پر 2 ارب 70 کروڑ روپے کی لاگت سے 3000 طالب علموں کو عملی تربیت فراہم کی جائے گی۔ اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان کے تحت سرگودھا، خانیوال، اکاڑا اور بھکر میں ایگرو پروسیسنگ پارکس کے قیام پر 60 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ تیسرا بجٹ پیش کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا وفاقی حکومت کو ڈیفنس اور دیگر مد میں پنجاب نے سب سے زیادہ شیئر دیا۔ FFC شیئر کم ہونے کے باوجود اپنے عوام کو اپنے وسائل سے ریلیف دینے کے لیے پرعزم ہوں۔ عوام کو ریلیف دینے کا عہد پورا کرنے کے لیے علالت کی حالت میں بھی ویڈیو لنک میٹنگ کرتی رہی۔ عوامی ریلیف اور خدمت کا سفر پہلے کی طرح جاری رہے گا۔ پنجاب کے عوام کی ترقی کے سفر پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے 2 بجٹ تیار کر لیے۔ اسمبلی اجلاس 19 جون کو ہوگا۔ ذرائع صوبائی حکومت کے مطابق آئندہ مالی سال کے بجٹ کا حجم 2275 ارب روپے ہے۔ 3 ماہ کے لیے ہنگامی بنیادوں پر 385 ارب روپے سے زائد مالیت کا بجٹ تیار۔ آرٹیکل 125 کے تحت سہ ماہی بجٹ کے لیے قانونی اور پارلیمانی کمیٹیاں تشکیل۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی 3 ماہ اور ارکان اسمبلی کی پورے سال کے بجٹ کی سفارش۔ سہ ماہی بجٹ میں صرف اخراجات جاریہ اور غیر ترقیاتی اخراجات کی منظوری دی جائے گی۔ تمام سفارشات کی پارٹی کی سیاسی کمیٹی سے دوبارہ منظوری دی جائے گی۔ خیبر پختونخوا حکومت کا اسکولوں کے لیے PTC گرانٹس میں نمایاں اضافہ۔ سندھ کا صوبائی بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بجٹ پیش کریں گے۔ نئے مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں کوئی بھی نئی اسکیم یا منصوبہ شامل نہ کرنے کا فیصلہ۔ غیر ترقیاتی بجٹ کے لیے 2560 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا محصولات بڑھانے اور ٹیکس وصولی کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کا حکم۔ مراد علی شاہ کی زیر صدارت وسائل میں اضافے اور محصولات پر جائزہ اجلاس۔ مالی خود مختاری اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے وسائل میں اضافے پر غور۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی محصولات کے اہداف کے حصول کے لیے مربوط حکمت عملی اپنانے کی ہدایت۔ ٹیکس نیٹ میں توسیع، شفافیت اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور۔ محصولات کے نظام میں اصلاحات اور مالی نظم و ضبط کو مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ صوبہ بلوچستان کا بجٹ بھی آج پیش ہوگا۔ وفاقی حکومت نے بجٹ عاشورہ محرم سے قبل منظور کرانے کی حکمت عملی مرتب کر لی۔ ذرائع کے مطابق حکومت 40 گھنٹے پورے ہوتے ہی بجٹ پر بحث سمیٹ دے گی۔ کٹوتی تحاریک کو 1 دن کے اندر سمیٹا جائے گا۔ فائنانس بل اور سپلیمنٹری گرانٹس کی منظوری کا عمل 2 روز میں مکمل کیا جائے گا۔ حکومت 24 جون سے قبل بجٹ منظور کرانے کی بھرپور کوشش کرے گی۔ حکومتی اور اتحادی ارکان کے بدھ تک شہر سے باہر جانے پر پابندی عائد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی مسلسل ایوان میں آمد کی حکمت عملی۔ حکومت سے اختلافات پر بلاول بھٹو کا بجٹ پر خطاب مؤخر۔ ایران امریکہ معاہدے کے وفاقی بجٹ پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا معاشی اہداف میں بہتری کی توقع ہے، لیکن بجٹ تخمینوں میں تبدیلی ابھی قبل از وقت ہوگی۔
پاکستان مزید عالمی بانڈز کے اجرا کا خواہاں ہے۔ جنگ کے دوران توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا، سپلائی چینز کی مکمل بحالی میں وقت لگے گا۔ مشرق وسطی تنازع نے مہنگائی کو دوبارہ 2 ہندسوں میں پہنچا دیا۔ بجٹ میں معاشی شرح نمو کا ہدف 4% مقرر کیا گیا ہے۔ اگلے سال مہنگائی کا ہدف 8.2% مقرر کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے برطانیہ کے پارلیمانی انڈر سیکرٹری ہمیش فالکنز کی فائنانس ڈویژن میں ملاقات۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان اقتصادی تعاون کے فروغ اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت گلگت بلتستان میں 100 میگا واٹ شمسی توانائی منصوبے پر جائزہ اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا منصوبے کے تمام اخراجات وفاقی حکومت اٹھائے گی، کام کی رفتار تیز اور منصوبہ جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ شفافیت یقینی بنانے کے لیے غیر جانبدار تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کا حکم۔ اجلاس میں بریفنگ دی گئی۔ بلتستان ڈویژن کی سرکاری عمارت کی سولرائزیشن کا منصوبہ اکتوبر تک مکمل ہوگا۔ گلگت بلتستان کے جنرل انتخابات میں جیتنے والے 4 آزاد امیدواروں نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان نے گلگت بلتستان جنرل الیکشن میں جیتنے والے 4 آزاد امیدواروں سے ملاقات کی۔ آئی پی پی میں شمولیت اختیار کرنے والوں میں جی بی اے 23 گانچے سے انور علی، جی بی اے 24 گانچے 3 سے اسد شفیق، جی بی اے 15 دیامر سے محمد دل پذیر اور جی بی اے 21 غزر 3 سے امان علی شامل ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کی زیر صدارت پیغام امن کمیٹی کا خصوصی اجلاس۔ محرم الحرام میں بین المسالک ہم آہنگی اور مذہبی رواداری کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ سوشل میڈیا پر اشتعال انگیزی اور فرقہ واریت پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ نے کہا پیغام امن کمیٹی کو ضلع سطح تک فعال اور مؤثر بنایا جائے گا۔ قومی بین المسالک کانفرنس کا محرم الحرام سے متعلق ضابطۂ اخلاق جاری۔ صحابہ کرام، امہات المومنین اور اہل بیت ازام کی توہین گناہ کبیرہ، کسی بھی فرقے کی تکفیر بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا بھی فرقہ واریت، نفرت اور انتہا پسندی کے خلاف متفقہ اعلامیہ جاری۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بادلوں کی انٹری۔ ملکہ کوہسار مری میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، ملتان اور دنیا پور میں آندھی، میاں چنو اور چشتیاں میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش، پسرور میں بوسیدہ چھت گرنے سے معمر خاتون زخمی۔ پنجاب میں 20 جون تک بارشوں کی پیشگوئی، پی ٹی ایم اے کا بارش، آندھی، ژالہ باری، اربن فلڈنگ کا الرٹ۔ لاہور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ اور راولپنڈی میں اربن فلڈنگ کا خطرہ۔ چھانگا مانگا میں تالاب میں نہاتے ہوئے 4 بچے ڈوب کر جاں بحق۔